چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی حفاظت کی تلقین کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو جھوٹی قسم کھاتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو چغلی کرتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو گالی دیتی ہے. تعجب ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا یا ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. غیبت بھی ایک ایسا ہی گناہ ہے جس میں ہر کوئی ملوث ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا جاہل. اسی لیے آپ حضرات کے سامنے غیبت پر ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں. مکالمے کی کردار ہے نفیسہ، صوفیہ، ساس سائمہ، ساس کی پڑوسن جاسمین، بہو آسرون، بہو کی پڑوسن سہیلی نرگس. آپ لوگ سے گزارش ہے آپ اس مکالمے کو غور سے دیکھیں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے؟ کہاں کی خیریت؟ جی رہی ہوں جیسے تیسے وقت پورا کر کے دنیا سے جانا ہے. ارے ابا جان، اللہ نے آپ کو کیا کم کیا ہے؟ شاد و آباد گھر دیا ہے اور بیٹے کی بھی اچھی نوکری ہے اور چاند جیسی خدمت گزار بہو ہے. اور کیا چاہیے؟ خاموش رہو، میرا منہ نہ کھلواؤ. کیسا بیٹا، کیسی بہو، ان کو تو بوڑھے لوگوں کی ضرورت کا کوئی احساس ہی نہیں. کس حال میں ہے، طبیعت کیسی ہے، کیا کھا رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں. بس ہم تو اپنے لیے بوجھ سمجھتے اور سوچتے جلد سے جلد کیسے چھٹکارا مل جائے. ان سے اور بہرانی کا تو پوچھو نا. نہ گھر کی صفائی، نہ ناشتہ، نہ چائے. ساری باتیں گھر کے بڑوں کو سکھانے سے آتی ہے. لگتا ہے اس کو کچھ سکھایا نہیں گیا. اور کیا بتائے بہن، جب اپنے مائکے کا کوئی گھر آ جاتا ہے تو ان کی دیکھ بھال میں بچھی جاتی. جب ہمارا کوئی آتا تو کچھ پرواہ ہی نہیں. نہ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتے، نہ بنانے کے لیے پیر بڑھتے ہیں. ناٹک شروع ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد. طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کھانے کا حال تو پوچھو نا. چائے بنائے گی تو ذائقہ ہی نہیں، دال بنائے گی تو جیسے تالاب کا گندا پانی، اور چاول ایسا ہے ہر پیٹ میں درد ہو جائے. اور ہر 2 دن بعد مائکا یاد آ جاتا ہے اور جا کے ماں کے پلو سے بچ جاتی، آنے کا نام ہی نہیں لیتی. ارے ابا جان، آپ کی بہو اتنا سب کچھ کرتی ہے تو آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ بہن، میں بولتے بولتے تنگ آ چکی ہوں. اب کچھ بولنا مشکل ہو گیا ہے. کچھ بولے تو ہمارے شہزادے کے پیشانی پہ بل چڑھ جاتی ہے. اسی لیے خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہنا پڑتا ہے. ارے جاسمین، میں تو تمہیں چائے پلانا بھول ہی گئی. چلو چل کر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں. یہ تھی ساس اور ساس کی پڑوسن سہیلی، دل کھول کر اپنی بہو کی غیبت کر رہی تھی. اللہ معاف فرمائے، کتنی بری حالت ہے. اب دیکھتے ہیں بہو کو وہ اپنی ساسوں کی کیسی تعریف کرتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو بہن؟ کیا بتاؤں، ٹھیک بھی ہوں ٹھیک نہیں بھی ہوں. ارے کیسی درمیان کی بات کر رہی ہو؟ کیا بتاؤں، جب تک ساس کا سایہ سر پہ مسلط ہے تب تک چین کہاں. اسرون، تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہارے سر پر ساس کا سایہ ہے. نرگس، کیا خوش قسمتی کا رٹ لگا رکھی ہو. بھلا وہ کیسے چین سے رہ سکتی ہے جس کی میری جیسی ساس ہو. ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو. عورتوں کی تاریخ میں سب سے خوش قسمتی عورت کون ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے؟ نہیں. وہ سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی ساس اور نند نہیں تھی. تم اپنے ساس سے اتنا پریشان کیوں ہو؟ ساس نہیں، پریشانیوں کا گھر ہے. جب دیکھو ناک چڑھائے مسلط رہتی ہے. میں کھاؤں تو پریشانی، میں اٹھوں تو پریشانی، میں بیٹھوں تو
شکریہ. کوئی بات نہیں, صبح سے گھر میں ہوں. ایک بات دیکھ رہی ہوں, ہماری زبانوں پر دوسروں کی شکایت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور زبان کے گناہ کثرت سے ہو گئی ہے. اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے. ہم عورتوں کی بہت بری عادت ہو گئی ہے. جہاں دو چار جمع ہو گئی, دوسروں کی تذکرہ, دوسروں کی چغلی ہمارے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے. وقت گزاری کے لیے ہم دوسروں کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نقصان کا ذرا بھی اندازہ نہیں. صبح سائمہ آپا اور ان کی پڑوسن کی باتوں پر میں نے غور کیا اور تم لوگوں کی باتوں پر بھی میں غور کر رہی تھی. یہ سارے گفتگو غیبت ہے. غیبت کی ہوگی, ہم تو جو کہہ رہے تھے وہ حقیقت ہے, کچھ غلط تو نہیں کہا. ارے میری بہن سنو تو صحیح, غیبت کہتے ہی ہیں جس کی تم غیبت کر رہی ہو اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا. اگر تم ایسی بات کہہ رہی ہو جو اس میں نہیں تو وہ بہتان ہے. دونوں صورتوں میں گناہ لازم ہے. غیبت اور بہتان بہت بڑے گناہ ہے. غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. کیا تم میں سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے؟ کیا تم کو اس سے گھن نہیں آئے گی؟ اللہ سے ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو ناک کے بل منہ کے بل زبان کی باتیں ہی گرائے گی. یہ گناہ دیکھنے میں معمولی نظر آتا ہے پر اس میں لذت بہت ہے. خدا نہ کرے اگر کسی کو اس کی رٹ لگ گئی تو اس کی آخرت کی بربادی میں کوئی شک نہیں. ہماری آخرت کیوں برباد ہوگی؟ کیونکہ جب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کریں گے تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی جس کی ہم نے غیبت کی ہے, اور ہمارے نامے اعمال سے نیکیاں خالی ہو جائے گی. اگر پھر بھی اس کا حق باقی رہا تو اس کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے. ارے میری پیاری بہن, مجھے تمہاری گفتگو سن کر احساس ہوا کہ میں اتنی بڑی غلطی میں مبتلا تھی اور اتنے بڑے گناہ کو زبان سے چٹکارا وقت گزاری ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھتی تھی. میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ سے کبھی بھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گی اور زبان کے سارے گناہ چھوڑ دوں گی. صوفیہ آنٹی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے تو آنکھوں کی لگی پٹی ہی کھول دی. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی گناہ ہے. میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ سے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کہوں گی. مجھے احساس ہوا. ارے صوفیہ, ہم نے تو بہت سے لوگوں کی غیبت کی ہے اور پیٹھ پیچھے برا بھلا کہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرو, پھر اس سے معافی مانگو جس کی آپ نے غیبت کی تھی. جزاک اللہ خیر صوفیہ, تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہم کو اتنے بڑے گناہ سے بچائے. ساسو ماں, ہمیں معاف کر دیجیے, ہم نے آپ کے پیٹھ پیچھے بہت سی برائی کی ہے. ہاں بیٹا, مجھے بھی معاف کر دو, میں نے بھی تمہاری پیٹھ پیچھے بہت سی برائی کی ہے. آنٹی, ہمیں معاف کر دیجیے, ہم نے آپ کی پیٹھ پیچھے بہت سی برائی کی. ہاں بیٹا, ہمیں بھی معاف کر دو, ہم نے بھی آپ کے پیٹھ پیچھے بہت سی برائیاں کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.